بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم. سنگ برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الناصر الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 25 میں ایک خاص اسلام کی عظمت و بلندی کے حوالے سے صبح قیامت کرتے ہوئے لوگوں کو مومنوں اس بات کا احساس اور عقیدہ دینے کے لیے کہ آپ کے پاس اسباب، اسلحے، ہتھیار، قرضے کی جتنی بھی چیزیں اپنے دشمنوں پر مقابلہ کے حوالے سے آپ یوز کریں اور آپ کے پاس وہ فراہم بھی ہو، اویلیبل بھی ہو، مگر اس بات کو یقین رکھیں کہ فتح و نصرت ہتھیاروں اور فوجوں کی کثرت سے نہیں ہوتی. فتح و نصرت اللہ پر بھروسہ سے. یہ پوری مطلب پورے درس کا خلاصہ ہے، خاص طور سے آیت نمبر 25 کا. ایک جنگ ہے، جنگ حنین. یہ جنگ فتح مکہ کے بعد اور تبوک سے پہلے. اب 9 ہجری کی بات نہیں ہوئی، فتح مکہ 8 ہجری میں، اور سبب وہی فتح مکہ ہی سبب ہے اس جنگ. قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، یہ دو قبیلہ مشہور، ان دونوں سے جنگ ہوئی. ان کے پاس تقریباً 12,000 لشکر تھے، کثیر تعداد، مسلمانوں کی کثیر تعداد اور اپوزیشن کی کم تعداد، 4,000. جنگ شروع ہوئی تو کچھ ہوتے ہیں نا، اللہ پاک جلیل القدر ہستیوں کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے. لیکن وہ حضرات بھی اس لیے اللہ پاک نے ان سب سے یہ واقع فرمایا کہ تاکہ ایک آئیڈیل مل سکے. ورنہ صحابہ کرام فائز المرام کامیاب ہستیاں ہیں، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ کچھ 4,000 ہیں، ہم لوگ 12,000 ہیں، محنت تھوڑی کرنی پڑے گی، جیت جائیں گے آرام سے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کان تک کی بات، کان مبارک تک کی بات پہنچی. بڑا اچھا لفظ کیچ کریں، قلب مصطفیٰ اور خاطر مصطفیٰ کو کھٹکا. یہ کیا سوچ لیا تم نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، جنگیں قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی. جملہ ہے تاریخی جملہ اور تصدیقی جملہ. جنگیں جتنی بھی غزوات آج تک تم نے فتح کیے ہیں، بدر ہو،
احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، یہاں تک کہ فتح مکہ، یاد رکھنا ان سب کا سبب اللہ پر توکل ہے۔ اور اتنا ہو گیا تھا کہ اس جنگ میں اپنی تعداد کی کثرت دیکھ کر کچھ جو ہے ان کے مال جو مال غنیمت ہے اس میں مگن ہو گئے۔ جیسے احد کی تھوڑی سی جھلک یہاں پر بھی ہے، اور دشمنوں کو تو موقع چاہیے۔ دیکھا کہ مسلمان کثرت سے ہمارے مال وغیرہ اس میں ہے، لینے میں ہے، تیر اندازی میں تو وہ بڑے عرب کے ہم قبیلہ حوازن اور ثقیف خاص طور سے بڑی تیر اندازی زبردست تھی، تیر برسانا شروع کر دیا۔ اب ایسا شروع کیا کہ مطلب بھگدڑ مچ گئی۔ صرف حضور کے پاس آپ کے چچا عباس اور ایک چچا زاد بھائی جن کا نام ابو سفیان ہے، حارث کے بیٹے، وہ رہ گئے۔ آپ سوچیں کہاں 12,000 کی تعداد، اور صورتحال دیکھی کیا، صرف 2 جنے رہ گئے، مگر اس وقت بھی تاجدار کائنات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توکل کا عالم دیکھیے، کہتے ہیں عباس کو کہتے ہیں سنو تم نہیں جانا، ہاں جاؤ، جا کر کے آواز دو، جو جا رہے ہیں جو لوگ ان کو آواز دو، آؤ نبی بلا رہے ہیں، آؤ نبی بلا رہے ہیں، بس۔ تو حضرت عباس نے تعالو تعالو کیا، تو نبی کی آواز آئی، نبی بلا رہے ہیں، پھر سب لوگ واپس آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رسول پر اور سارے صحابہ پر سکینہ نازل فرمایا، اور جو تذبذب کے تھوڑا بہت شکار تھے ان سب کے دل کو جب مطمئن کیا، تو اب دیکھیے یہ لوگ تو سوچ رہے تھے اب تو ایک دم جیت ہی جائیں گے، اللہ پاک نے بدر کی طرف پھر فرشتوں کو نازل فرمایا۔ لیکن بدر میں جو نازل فرمایا تھا وہ جنگ کیے تھے فرشتے، یہاں جو نازل فرمایا بغیر جنگ کے، صرف اتساہت کرنے کے لیے، صرف جذبات کو ابھارنے کے لیے، یہاں تک کہ سبحان اللہ سفید لباس اور سفید امامہ پہ کثرت سے اپوزیشن کو نظر آئے، پھر ان کے پاؤں کھڑے۔ پورا یہ واقعاتی شکل ہوئی، لیکن سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ قلت و کثرت جو ہے یہ جیتنے اور فتح کا راز نہیں ہے، بلکہ اللہ پر توکل فتح کا راز ہے۔ یہ مین بات ہے، یہ بہت۔ اور سوچیں آپ، آج ہم 1400 سال کے بعد پاؤں ہاتھ پھسلنا ایک دم بالکل یقینی ہے، وہاں جب اس طرح سے ہو گئے، لیکن بار بار کہا وہاں صرف ہمیں دکھانے کے لیے اللہ پاک ایسا کروا رہا ہے، اگر ان کا نہیں ہوتا تو پھر ہم کو کہاں سے موقع ملتا کہ ہم پھسل کر کے سدھریں۔ یہ بات دھیان میں رکھے گا، انجام ہی سب سے اہم ہے۔ آپ اپنی عمر کے اکثر حصے گزار دیں، لیکن خاتمہ آپ کا صحیح نہ ہو تو پھر وہ اچھی ساری پازیٹیوٹی بیکار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انما الاعتبار بالخواتیم اسی لیے فرمایا کہ خاتمہ کا اعتبار، خاتمہ اچھا ہوا، سبحان اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب وہ پورا ترجمہ سنیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اس آیت کا نذرانہ پیش کیجئے ارض فلسطین کے تمام باشندگان، صحیح کہہ رہے ہیں، تحقیق کہ تم سب کی مدد بہت ساری جگہوں پر، یعنی جگہوں سے مراد جنگوں میں، مواقع میں اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ وَيَوْمُ حُنَيْن، خاص طور سے حنین کے دن، خاص طور سے حنین کے دن، یہ طائف کے قریب ایک جگہ ہے جو 3 یا 4 میل کی دوری پر ہے۔ خدا کرے ہم سب کو دیکھنا نصیب ہو، یہ سب تم مٹا دے رہے ہیں آج کل، پتہ نہیں۔ ہاں، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو اے ایمان والو جب تم اپنی کثرت پر ناز کر رہے تھے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری کثرت نے کچھ بے نیاز نہیں کیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ،
مگر میرے حبیب نے آواز دیا تم پھر واپس آ گئے. یہ ہوتا ہے قائد. کسے بولتے ہیں قائد. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ سبحانہ نے اپنا سکینہ نازل بشکل ملائکہ. لڑے نہیں تھی، صرف شوکت کے لیے، ابھارنے کے لیے. علی رسول ہی، اپنے رسول پر نازل فرمایا. وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر بھی نازل فرمایا. اچھا یہاں پر جانتے ہیں سب سے بہترین عقیدہ تو جو لوگ آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ ان کو جب اتنی طاقت ہے تو کئی تو نہیں کر رہے ہیں. جیسے کچھ بھی ہو جائے، جیسے اجمیری شریف میں کچھ ہو جائے، ارے خواجہ صاحب کو اگر اتنی طاقت ہے تو کئی کو ہوا ایسا. اب یہاں پر اس آیت کو ذرا غور کیجیے آپ. اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل فرمایا. سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو طاقت ہے تو ڈائریکٹ کیوں نہیں مدد فرمایا؟ تب بڑی بات ہے نا. ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے فرشتے نازل فرمایا. اچھا نبی آلریڈی موجود ہے، نبی بھی موجود ہے وہاں پہ، اور بے شک نبی کو طاقت دی اللہ پاک نے. لیکن چلیے یہاں پر ایک سوال کہ فرشتے نازل کیوں فرمایا؟ اللہ اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں فرمایا؟ یہاں پر ایک ذہن دیا، بھروسہ اللہ ہی پر ہے لیکن اسباب چھوڑ نہیں سکتے. اسباب، وسائل اور ذرائع یہ بھی میں نے پیدا کیے ہیں، ان کا بھی استعمال ضروری ہے. کون سا کب کیسے نازل ہوگا، کون سا کب کیسے کریں گے، وہ میرے اوپر توکل کر کے ذریعہ استعمال کرو گے تو وہ ذریعہ میری تاثیر سے شفا کا سبب بن جائے. اسی لیے آپ دوا کھاتے ہیں تو دوا کھانے سے پہلے کہتے ہیں اللہ شافی اللہ کافی. دیکھ رہے ہیں دوا شافی دوا کافی نہیں بولتے آپ، اللہ شافی اللہ. مطلب دوا ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ الگ ہو کر کے جو بولتے ہیں نا نہیں اللہ ہمارے لیے کافی. ٹھیک ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آپ بول رہے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ بولنے کی طاقت دینے والا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. پھر کما کیوں رہے ہو آپ، نوکری کیوں کر رہے ہو آپ، ہر جگہ یوز کرو نا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ مسلیڈ ہونے کی دلیل. اللہ مدد کرنا. ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے اپنا سکینہ نازل فرمایا علی رسول ہی، اپنے رسول پر. وعلی المؤمنین، اور جملہ صحابہ پر. وانزل جنود اللہ، جانتے اللہ پاک پر کیا بات، تیری قدرت مولا تیری قدرت. صحابہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ. اتنی ہم سب کا عقیدہ اور ایمان اتنا ٹھوس ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ پاک نے رسول پر اور صحابہ پر مدد نازل فرمائی. ہم کہاں جاتے ہیں، ہم تو صحابہ ہیں نہیں. کہ مومنین کا لفظ بول کر اس خاص میں ہم عام کو بھی داخل فرما دیا ہے کہ نہیں، کیونکہ مومنین تو ہم بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کل جب صحابہ خاص تھے اور مومنین کا استعمال، آج بھی مومنین ہیں، اللہ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے. یہ عقیدہ ہے، یہی دھیان دینا چاہتا ہے. وانزل جنودا، ایسا لشکر اتارا، لم تروہا، جس کو تم نے نہیں دیکھا، اپوزیشن نے دیکھا. ان کو دیکھ رہے تھے امامہ میں ایسا ڈر رہے تھے. باپ یہی تو مقصد ہے اللہ پاک. وعذب الذین کفروا، اور تمام جو اسلام کے دشمن تھے ان سب کو عذاب ڈالا. عذاب سب کو عیبت ڈال دی. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء. اچھا اس جنگ کے بعد یہ نظام قدرت کو بھی ملاحظہ کیجیے. اس جنگ کے بعد سب کافر ہی نہیں تھے، اس جنگ میں کافر تھے اپوزیشن، لیکن اس جنگ کے بعد بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہدایت ایمان ملی. اگر وہ سب اسی وقت مر جاتے ہمیشہ کے لیے جہنم بھی ہو جاتے. لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیے اور اللہ کا نظام قدرت دیکھیے. اللہ فرماتا پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. کیا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو ہمیشہ یاد رکھنا کہ مشرک جو ہیں باطنی اور ظاہری دونوں طور پر ناپاک ہیں. اس لفظ پہ غور کریں، نجسن کا لفظ ایک ہوتا ہے نجسن، نجس جس کو بولتے ہیں عموماً استعمال نجس ہی کرتے ہیں. نجسن اور نجسن میں یہ فرق ہے کہ نجسن بولتے ہیں ظاہری ناپاکی اور نجسن بولتے ہیں باطنی ناپاکی. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجسن، یہ باطنی طور پر بھی ناپاک ہے، ان کے اندر جو ہے بغض اسلام ہے.
اس لیے دھیان رکھنا وہ ایک خاص طبقے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ جو عام مشرکین ہیں ان کے لیے نہیں، خاص طبقے کے لیے جو صرف دشمنان توحید و رسالت کے بس۔ تو مشرکین نجس ہیں، نجس نہیں ظاہر، یعنی ان کا عقیدہ بھی گڑبڑ ہے، ان کا عمل بھی گڑبڑ ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اسی لیے ایسے مشرکین کو اب مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہے، اب مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اچھا یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے مسلمان جو ہے انویسٹ کیے رہتے تھے، مطلب تجارتی معاملہ ظاہر ہے، وہ جو بڑے بڑے یمن سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے جب آتے تھے یہاں سے جاتے تھے، سب تجارت کو فروغ ملتا تھا، تجارتی سب انویسٹ کا مسئلہ تھا۔ تو انویسٹر لوگ جو صحابہ اکرام میں سے تھے وہ سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم فقیر ہو جائیں گے بغیر ہے۔ اب اس کو آیت بھی نازل فرمایا اللہ پاک نے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں فقیری کا خوف ہو، اگر تمہیں فائنینشلی طور پر کمزور ہونے کا خوف ہو تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کیا بات، اللہ چاہ لے تو اتنا فضل کرے کہ تمہیں غنی کر دے، سبحان اللہ، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یار ہماری غریبی میں بھی اتنی عمارت نظر آتی ہے، اتنی امیری نظر آتی ہے، یہ سب جملے سنتے ہیں تو صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک کہہ دے کہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے، اور بے شک چاہے گا، اگر تم چاہو گے بے شک چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 تک، یہاں پر آیت نمبر 29 دیکھیے، بڑی اہم آیت، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ان لوگوں سے قتال کرو۔ دیکھیے گا میں نے اشارہ کیا تھا، قتل بولتے ہیں مار ڈالنے کو، ان کے ساتھ قتل کرو نہیں کہا اسلام نے، کیا کہا؟ قتال کرو۔ قتال بولتے ہیں اپنے مذہب کا دفاع کرنے کو۔ قتال اور جہاد کا جو کنسپٹ ہے یہ ہے اپنے مذہب اسلام کا ڈیفینس کرنے کا نام قتال اور جہاد۔ یہ لڑائی اپنی زبان میں جب بولنا ہے جو بول لیجئے، لیکن حقیقت میں قتال و جہاد کا کنسپٹ یہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک آگے فرما رہا، قاتل الذین لا یؤمنون، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ قتال قتل کا نام نہیں ہے، دھیان دیں، قتل کا نام نہیں، ان کو مار ڈالو نہیں کہا، اور جہاں پر مارنے کی بات ہے وہاں بھی مراد یہی ہے کہ اگر وہ مارے تو مارو۔ پہل کا اسلام کہیں کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتا۔ قتال کرو ان سے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتے اور اس پر ایمان ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اس آیت پر آپ پوری طرح سے مطلب ایمان رکھیں اور اس کو ایکٹیو رہیں اپنے دماغ میں۔ اور جو لوگ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کرا دیا، اس سے جو حضور کی تشریعی اختیار کا جو ثبوت ہوتا ہے، تشریعی اختیار مطلب شریعت میں حلال و حرام بھی نبی فرماتے ہیں، بلکہ اگر اہل ایمان کا ایمانی عقیدہ اگر دیکھیں تو نبی ہی سے حرمت و حلت کا عقیدہ ملا ہے، کیونکہ نبی ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ تو حرمت من جانب اللہ کا بھی جو سورس آف نالج ہے وہ ہے نبی۔ تو اس آیت کریمہ میں سڈنلی وہی لفظ ہے، ما حرم اللہ ورسولہ، فعل ایک ہے فاعل دو ہے، ورب ایک ہے اور نون دو ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول جو حرام کیا ہے، اللہ اس کا رسول جو حلال کیا ہے، اسے حلال جاننا اسے حرام جاننا، یہ ہے ایمان، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ ہے بے ایمان۔ بہت اہم بات ہے۔ آج بڑے بڑے آپ مقدموں کو دیکھتے ہوگے، صرف ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے جو کہہ دیا بس، اللہ کے سامنے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں جو یہاں پر دیکھیں آپ، ما حرم اللہ ورسولہ، جسے اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہو اس پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی مومن ہے، اور جو نہیں رکھتے ہیں اس کے خلاف رکھتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، ان سے قتال کرو۔ اور قتال کا اگر آج صحیح معنی بتاؤ تو بڑا خوبصورت ایک دم محفل دکھ رہی ہے کہ آج اس کو یوں سمجھیے، قتال کا معنی یہ ہے کہ امت دعوت کو موقع دینا سمجھنے کی، اسلام کی دعوت کو۔ اس کو قتال کا مفہوم یہ ہے، قتال کا مفہوم یہ ہے کہ جو امت دعوت ہے نا، یعنی غیر مسلم جس
ان کو موقع دینا کہ تم سمجھو، تم تو آتے نہیں ہو نا، تو چلو زبردستی ہی لاتے لا. یہی وجہ ہے کہ قیدیوں کے حوالے سے اگر صرف دشمنی ہوتی معاذ اللہ تو قید ہوتے ہی ذبح کر دیتے نا یار، قید ہوتے ہی مار دیتے نا. لیکن نہیں، گویا موقع فراہم کرنا ہے اپوزیشن کو بھی کہ اسلام سمجھو، اسلام کی حقیقت کو سمجھو، اس کی حکمت کو سمجھو، اسرار و رموز کو سمجھو، اور جب یہ سمجھ جاؤ گے تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم ایمان لے آؤ. تو قتال کا صحیح کانسیپٹ اگر دیکھیں تو مذہب اسلام کو پرموٹ کرنا ہے غیروں کے پاس. یہ ہے اللہ آگے فرماتا کہ اور جو لوگ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور جو اہل کتاب ہیں خصوصاً یہودی، جو اہل کتاب ہیں وہ دین حق کو نہیں سمجھتے یا نہیں مانتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان سے قتال کرتے حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید، جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے ٹیکس دیتے رہیں، وہم صاغرون، یہی ان کی ذلت کی زندگی. آخری جملہ اس آیت کے تحت کہہ دو، اللہ پاک نے اب پہلے پارے میں بھی پڑھے ہوں گے، چوتھے پارے میں بھی 2 جگہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ یہ جملہ فرمایا ہے، ضربت علیہم الذلہ، یہودیوں پر ذلت رب نے ہمیشہ کے لیے تان دی. ان کو کچھ سمجھ میں آنے والا ہے نہیں، وہ مارنا کاٹنا ہی ان کا مذہب ہے. ارے فلسطین کے تو امت ہے نا یار، امتی کو مار رہے ہیں نا. ان ظالموں نے نبیوں کو قتل کیا ہے. قرآن کہتا ہے نا یقتلون النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا. ہاں مطلب کہنا یہ ہے کہ یہ اتنے مطلب ڈھیٹ ہیں ان کے نیچر میں، جو خالق ہو کر کہہ دے کہ یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ ازلی دشمن ہیں، تو پھر مخلوق کیسے امید کر سکتے؟ مخلوق بس اپنے ڈیفنس کے لیے تیار ہے، اپنی حفاظت کے لیے تیار ہے اور کچھ نہیں. اسی لیے دیکھیے پورا نہ یو این اے کا احساس ہے، نہ اقوام متحدہ کا، کچھ نہیں احساس ہے، گرا رہے، ہسپتال میں گرا رہے، بچوں کو مار رہے. اتنا میڈیا میں اتنی شہرت ہونے کے باوجود کوئی مطلب ری ایکشن نہیں، کوئی ایکشن نہیں پازیٹو. اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. لیکن آپ سمجھیے کہ یہ ذلیل قوم، چاہے یہ کتنے اچھے کپڑے پہن لیں، لیکن اللہ پاک نے ان کی باطنیت کو اظہار کرتے ہوئے خود کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ ہمیشہ ان سے ناراض ہے. یہ محروم القسمت ہے، اللہ پاک انہیں موقع بھی نہیں دے. وہم صاغرون، اور یہ ذلیل قوم ہے. اتنا کہنے کے باوجود تب تو ہم الحمدللہ بڑے مطمئن ہیں. اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے اور اپنی حفاظت اللہ پاک کی جانب سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے حضرت عزیر علیہ السلام، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، لیکن عقیدہ دیکھیے ان کا کیا تھا. امت ان کی ہے لیکن عقیدہ ان کا یہ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر علیہ السلام کا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو پارہ نمبر 3 میں ہے، اور اس سے جو ہے حیات النبی کا جو خوبصورت عقیدہ ملتا ہے وہ بلکہ اس کو پڑھتا ہوں، جو بڑی اچھی بات آئی. یہ دیکھیے آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام